قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا مدینہ يَحْتَسِبُ۔ طیبہ کے بعد پہلی ریاست ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پہ مارج ہوئی، اس کو تو ایک قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر تو اس ملک کو حاصل کرتے وقت قربانیاں فرانس نے دی تھی، اگر تو اس ملک کو حاصل کرتے وقت گردنیں فرانسیسیوں کی کٹی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی پاکستان میں محفوظ نہ ہو تو میرے جینے کا مقصد بنتا نہیں۔ تمام مذہبی قیادت کو بٹھا کر دونوں طرف سے سنجیدگی کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے تاکہ یہ اٹھنے والی تحریک غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے اور پاکستان کسی بھی ایسے حالات کو متحمل نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرش سے تا عرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے، فرش سے تا عرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے۔ اللہ نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈنمارک، ناروے، جرمنی، ان ممالک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے، کارٹون بنائے اور پوری دنیا کے اندر انہیں اظہار آزادی رائے کا نام دے کر ایک عجیب انداز اختیار کیا گیا۔ اس وقت پوری مسلم امہ کی طرف سے، بالخصوص اسلامیان پاکستان کی طرف سے بھرپور رد عمل، احتجاج سامنے آیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرانس نے یہ ناپاک جسارت کی اور اس نے اظہار آزادی رائے کے نام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹون شائع کیے اور پوری مسلم امہ کے اندر ایک چنگاری اور ایک آگ لگی اور بھرپور رد عمل سامنے آیا۔ ہمارے پاکستان میں بھی مذہبی جماعتوں کی طرف سے، مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، مذہبی کارکنوں کی طرف سے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا، مظاہرے ہوئے، سیمینار ہوئے، جلسے جلوس ہوئے، بہت کچھ ہوا۔ اسی تناظر میں سب سے بڑا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر کے اپنے سفیر کو واپس بلایا جائے اور ان کے سفیر کو واپس بھیج دیا جائے۔ ارباب اقتدار کے ساتھ مختلف دینی جماعتوں کی، مذہبی جماعتوں کی بات چلتی رہی، ان میں سر فہرست تحریک لبیک پاکستان کے عمائدین، قائدین، جن کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کیا اور معاہدے میں یہ طے پا گیا کہ ہم فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالیں گے اور آپ کے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں ہم ان سب کو تسلیم کریں گے۔ اس معاہدے کے اندر تقریباً 2 دفعہ توسیع ہوئی، جس میں حکومتی وزراء شامل تھے، اسپیکر قومی اسمبلی وہ شامل تھے، وزیر اعظم کے ترجمان شامل تھے، لیکن 2 دفعہ اس معاہدے میں توسیع کے باوجود پھر بھی فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نہیں نکالا گیا۔ اور اب آخری جو معاہدہ ہوا تھا اس میں 20 اپریل کی ایک تاریخ یا ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اور ابھی 20 اپریل آنے سے پہلے جب تحریک لبیک کے قائدین اور دیگر مذہبی جماعتوں نے حکومت کو، حکومتی وزراء کو اپنا وعدہ یاد دلایا، معاہدہ یاد دلایا، اب چاہیے تو یہ تھا حکومت سنجیدگی سے کام لیتی، کیونکہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ تو ہے نہیں، یہ عشق و محبت کا مسئلہ ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ سمجھ آنے والا مسئلہ ہے، اس کی انتہائی کوئی نہیں۔ لوگ اس کو عقل کی کسوٹی پہ، عقل کے معیار پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ سمجھ آنے والا مسئلہ ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سنجیدگی سے اس مسئلے پہ غور کرتے یا کوئی ایسی درمیانی راہ نکالتے، لیکن انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کی اور دیگر پاکستان کے اندر موجود جتنی مذہبی جماعتیں ہیں سب کی قیادت کو، فرنٹ لائن قیادت کو پکڑا، جیلوں میں ڈال دیا، آپریشن شروع کر دیا، مذہبی جماعت کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ ایک المناک جو ہے وہ تصادم اور ایک بہت بڑا یہ سانحہ رونما ہوا۔
اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت رد عمل کے طور پر ملک پاکستان کی اہم شاہراہوں پہ، سڑکوں پہ، موٹر وے پہ، گلی محلے میں، چوکوں پہ، چوراہوں میں، بازاروں میں جو دھرنے دیے گئے اور جو لوگ بیٹھے، وہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں بیٹھے تھے، لیکن بہرحال قانون بھی اس بات کا متقاضی تھا، اور ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیونکہ یہ مدینہ طیبہ کے بعد پہلی ریاست ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پہ مارز وجود میں ہے، تو اس کو تو ایک قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور سنجیدگی کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے تھے، لیکن الٹا ایک ایسا اقدام اٹھایا گیا کہ نہتے مسلمانوں پہ، روزہ داروں پہ جو بالکل نہتے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور نہ کچھ کرنے کا ان کا ارادہ تھا، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل خالی آتے ہیں، نہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور ہم صرف آپ کو اپنا وہ معاہدہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر نکالیں، لیکن بہرحال حکومت کی طرف سے غیر سنجیدہ اقدامات کیے گئے، غیر سنجیدہ فیصلے کیے گئے، اور الٹا ان لوگوں پہ دن دہاڑے فائرنگ کی گئی، سیدھی گولیاں برسائی گئی، شہادتیں ہوئی، لوگ زخمی ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ ارباب حکومت کو دانش مندانہ فیصلے کرنے چاہیے، اور سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کی تمام مذہبی قیادت کو بٹھا کر دونوں طرف سے سنجیدگی کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے، تاکہ یہ اٹھنے والی تحریک غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے، اور پاکستان کسی بھی ایسے حالات کا متحمل نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ پہلے ہی لاک ڈاؤن کے مسائل، کرونا کے مسائل اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اگر ایسا پھر کوئی پاکستان کے اندر سانحہ رونما ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے جو ہے وہ ایک وجود کے لیے یقیناً بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ تو ہم سب اس وقت ان شہداء کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ جن کا صرف اور صرف مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا تھا، اور فرانس کے سفیر کی ملک سے باہر نکالنے کے لیے اپنا احتجاج اور ریکارڈ کروانا تھا اور باور کروانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روزے کی حالت میں شہادت دینی تھی، وہ اپنا مقام پا گئے۔ ایک تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور دوسرا تحریک لبیک ہو یا کوئی بھی ہو، بہرحال یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے ہیں، کسی بھی مسلکی، کسی بھی مذہبی تفریق کے بغیر۔ ہمارے بھی جذبات وہی ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے جذبات ہیں، یہ ان کی قیادت کے جذبات ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اس معاملے کے اندر، اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معاہدہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا اور مذہبی قیادت کے ساتھ کیا گیا، اس معاہدے کو وہ پورا کرے، فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلائے اور ان کے سفیر کو فرانس واپس بھیج دے۔ یہی ملک پاکستان کے آئین کا بھی تقاضا ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں وہ بھی اسی بات کے متقاضی ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب یہی ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اور دوسرا ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر ان کا خون جو ہے وہ ناموس رسالت، ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور بالخصوص نظام مصطفیٰ کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہم سب پھر ایک دفعہ ان کے ساتھ یکجہتی کا عزم بھی کرتے ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں ان کو استقامت نصیب فرمائے، جن کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کا مقاطع اور بائیکاٹ کیا جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر۔ اللہ نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، اظہار آزادی رائے کے نام پر پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے ڈنمارک، ناروے، جرمنی، ان ممالک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے، کارٹون بنائے، اور پوری دنیا کے اندر انہیں اظہار آزادی رائے کا نام دے کر ایک عجیب انداز اختیار کیا گیا۔ اس وقت پوری مسلم امہ کی طرف سے، بالخصوص اسلامیان پاکستان کی طرف سے بھرپور رد عمل، احتجاج سامنے آیا، بات آئی گئی ہو گئی،
اس کے بعد پھر فرانس نے یہ ناپاک جسارت کی اور اس نے اظہار آزادی رائے کے نام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹون شائع کیے، اور پوری مسلم امہ کے اندر ایک چنگاری اور ایک آگ لگی اور بھرپور رد عمل سامنے آیا۔ ہمارے پاکستان میں بھی مذہبی جماعتوں کی طرف سے، مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، مذہبی کارکنوں کی طرف سے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا، مظاہرے ہوئے، سیمینار ہوئے، جلسے جلوس ہوئے، بہت کچھ ہوا۔ اسی تناظر میں سب سے بڑا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر کے اپنے سفیر کو واپس بلایا جائے اور ان کے سفیر کو واپس بھیج دیا جائے۔ ارباب اقتدار کے ساتھ مختلف دینی جماعتوں کی، مذہبی جماعتوں کی بات چلتی رہی، ان میں سر فہرست تحریک لبیک پاکستان کے عمائدین، قائدین، جن کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کیا اور معاہدے میں یہ طے پا گیا کہ ہم فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالیں گے اور آپ کے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں ہم ان سب کو تسلیم کریں گے۔ اس معاہدے کے اندر تقریباً 2 دفعہ توسیع ہوئی، جس میں حکومتی وزراء شامل تھے، اسپیکر قومی اسمبلی وہ شامل تھے، وزیر اعظم کے ترجمان شامل تھے، لیکن 2 دفعہ اس معاہدے میں توسیع کے باوجود پھر بھی فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نہیں نکالا گیا۔ اور اب آخری جو معاہدہ ہوا تھا اس میں 20 اپریل کی یہ ایک تاریخ یا ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اور ابھی 20 اپریل آنے سے پہلے جب تحریک لبیک کے قائدین اور دیگر مذہبی جماعتوں نے حکومت کو، حکومتی وزراء کو اپنا وعدہ یاد دلایا، معاہدہ یاد دلایا، اب چاہیے تو یہ تھا حکومت سنجیدگی سے کام لیتی، کیونکہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ تو ہے نہیں، یہ عشق و محبت کا مسئلہ ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ سمجھ آنے والا مسئلہ ہے، اس کی انتہائی کوئی نہیں۔ لوگ اس کو عقل کی کسوٹی پہ، عقل کے معیار پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ سمجھ آنے والا مسئلہ ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سنجیدگی سے اس مسئلے پہ غور کرتے یا کوئی ایسی درمیانی راہ نکالتے، لیکن انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کی اور دیگر پاکستان کے اندر موجود جتنی مذہبی جماعتیں ہیں سب کی قیادت کو، فرنٹ لائن قیادت کو پکڑا، جیلوں میں ڈال دیا، آپریشن شروع کر دیا، مذہبی جماعت کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ ایک المناک جو ہے وہ تصادم اور ایک بہت بڑا یہ سانحہ رونما ہوا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت رد عمل کے طور پر ملک پاکستان کی اہم شاہراہوں پہ، سڑکوں پہ، موٹر وے پہ، گلی محلے میں، چوکوں پہ، چوراہوں میں، بازاروں میں جو دھرنے دیے گئے اور جو لوگ بیٹھے وہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں بیٹھے تھے، لیکن بہرحال قانون بھی اس بات کا متقاضی تھا، اور ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کیونکہ یہ مدینہ طیبہ کے بعد پہلی ریاست ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پہ معرض وجود میں آئی، تو اس کو تو ایک قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور سنجیدگی کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے تھے، لیکن الٹا ایک ایسا اقدام اٹھایا گیا کہ نہتے مسلمانوں پہ، روزہ داروں پہ جو بالکل نہتے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور نہ کچھ کرنے کا ان کا ارادہ تھا، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں، نہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور ہم صرف آپ کو اپنا وہ معاہدہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر نکالیں، لیکن بہرحال حکومت کی طرف سے غیر سنجیدہ اقدامات کیے گئے، غیر سنجیدہ فیصلے کیے گئے، اور الٹا ان لوگوں پہ دن دہاڑے فائرنگ کی گئی، سیدھی گولیاں برسائی گئیں، شہادتیں ہوئیں، لوگ زخمی ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ ارباب حکومت کو دانش مندانہ فیصلے کرنے چاہیے، اور سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کی تمام مذہبی قیادت کو بٹھا کر دونوں طرف سے سنجیدگی کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے، تاکہ یہ اٹھنے والی تحریک غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے، اور پاکستان کسی بھی ایسے حالات کا متحمل نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پہلے ہی لاک ڈاؤن کے مسائل، کرونا کے مسائل اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اگر ایسا پھر کوئی پاکستان کے اندر سانحہ رونما ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے
جو ہے وہ ایک وجود کے لیے یقیناً بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ تو ہم سب اس وقت ان شہداء کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ جن کا صرف اور صرف مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا تھا، اور فرانس کے سفیر کی ملک سے باہر نکالنے کے لیے اپنا احتجاج اور ریکارڈ کروانا تھا اور باور کروانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روزے کی حالت میں شہادت دینی تھی، وہ اپنا مقام پا گئے۔ ایک تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور دوسرا تحریک لبیک ہو یا کوئی بھی ہو، بہرحال یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے ہیں، کسی بھی مسلکی کسی بھی مذہبی تفریق کے بغیر۔ ہمارے بھی جذبات وہی ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے جذبات ہیں، یا ان کی قیادت کے جذبات ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اس معاملے کے اندر، اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معاہدہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا اور مذہبی قیادت کے ساتھ کیا گیا، اس معاہدے کو وہ پورا کرے، فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلائے اور ان کے سفیر کو فرانس واپس بھیج دے۔ یہی ملک پاکستان کے آئین کا بھی تقاضا ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں وہ بھی اسی بات کے متقاضی ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب یہی ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اور دوسرا ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر ان کا خون جو ہے وہ ناموس رسالت، ناموس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور بالخصوص نظام مصطفیٰ کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہم سب پھر ایک دفعہ ان کے ساتھ یکجہتی کا عزم بھی کرتے اور اظہار بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں ان کو استقامت نصیب فرمائے، جن کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ ہمیشہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں دل کی گہرائیوں سے اہل سنت علماء کونسل کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس حساس موقع پر وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس عنوان پر علماء کرام کو اکٹھا کیا، اور ان علماء کرام کو اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دیا، بلکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر پیدا ہونے والی اس صورتحال میں یکجا کرنے کے بعد، اس تحریک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے بعد، ان کے ساتھ ہر آن ہر فورم پر قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہونے کا اس فورم کے ذریعے جو عملی اظہار کیا گیا ہے، میں اس پر اہل سنت علماء کونسل کے تمام ہی ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں۔ مجھ سے پہلے یہاں مختلف علماء کرام نے موجودہ حالات کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ناموس کا مسئلہ کائنات میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے جو بیان دیا، انہوں نے بھی اس میں یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ تحریک لبیک کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، میرا پوائنٹ آف ویو بھی انہوں نے کہا یہی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں عالمی سطح پر اس طرح کی قانون سازی کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھی ملک میں حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو اور ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ اس ملک کے سفیر کو نکالنا پڑے، تو تمام مسلمان ممالک اس گستاخ ملک کے سفیر کو نکال دیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہولو کاسٹ پہ جو یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح ہولو کاسٹ پہ دنیا کے بہت سے ممالک میں بات کرنے پہ پابندی ہے، اور دنیا میں 4 سے 5 ملک ایسے ہیں جہاں آپ ہولو کاسٹ پہ اگر بات کریں تو آپ کو سزائے موت دے دی جاتی ہے، تو اگر یہودیوں کے چند لاکھ لوگوں کے دل دکھتے ہیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو اس دنیا میں 2.25 ارب ہیں،
جب حضور علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے تو ان کے دل بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، لہذا عالمی سطح پر یہ قانون بنے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کو آزادگی اظہار رائے سے تعبیر کرنے کی بجائے ایک قابل مواخذہ، قابل گرفت جرم قرار دیا جائے، تاکہ کسی بھی غیر مسلم کو، کسی بھی فریڈم کے اصول پر کھڑی ہوئی ریاست یا افراد کو یہ جسارت نہ ہو سکے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کریں۔ یہ انہوں نے اپنے فکر کا اظہار کیا، ان کی ملکی سطح پر ہونے والی صورتحال پر بھی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ 40 پولیس کی گاڑیاں جل گئی، 4 پولیس والے شہید ہو گئے، ملکی املاک میں توڑ پھوڑ کا ماحول پیدا ہوا اور ملک میں جلاؤ گراؤ کی صورتحال پیدا ہوئی۔ یقیناً اس سے تمام پاکستانیوں کے دل دکھے ہیں۔ جو یہاں پولیس والے شہید ہوئے، ان کی لاشیں جن گھروں میں آئیں، ان کو فرانس کے طریقے کے مطابق نہیں دفنایا گیا، 4 تکبیروں کے ساتھ ہی ان کا جنازہ پڑھا گیا ہے۔ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں، ان کے جنازے میں کھڑے ہونے والے امام نے حضور علیہ السلام پر ہی درود پڑھا ہے۔ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں، ان کو جب دفنایا گیا تو قرآن مجید کی آیات پڑھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے ہی دفنایا گیا، اور ان کی اولادوں کے ساتھ ہماری محبت ہے، اظہار ہمدردی ہے۔ پولیس والے جو شہید ہو گئے، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمیں اظہار ہمدردی ہے۔ لیکن میں عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے 40 جلی ہوئی گاڑیوں کا ذکر کیا، آپ نے توڑ پھوڑ کی بات کی، آپ نے پولیس کے 4 شہداء کا تذکرہ کیا۔ اچھا ہوتا کہ آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر رواں ہفتے میں جو 2 درجن کے قریب لوگ شہید ہوئے، آپ ان کا بھی تذکرہ کرتے۔ اچھا ہوتا جو حضور علیہ السلام کی عزت اور حرمت کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے، ان کے سینوں میں جو گولیاں لگی ہیں، آپ ان زخمیوں کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کرتے۔ آپ ان بوڑھی ماؤں کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کرتے جنہوں نے اپنے بیٹے کو گھر سے دعا دے کے بھیجا کہ بیٹا حضور کی عزت کی بات آئی ہے، گھر سے نکل جا۔ آپ اس ماں کے بھی جا کے اشک شوئی کرتے، اور اس بوڑھے باپ کے سر پہ بھی ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، جا کے ہاتھ رکھتے، جس نے اپنے جوان بیٹے کو یہ کہہ کے گھر سے روانہ کیا کہ فرانس نے گستاخی کی ہے اور تجھے اس وقت باہر جانا روٹی کمانے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ محمد کی آبرو کے لیے جانا ضروری ہے۔ آپ ان کی اشک شوئی بھی کرتے، یہ ضروری تھا۔ لیکن بہرحال کسی بھی وجہ سے آپ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک بات آپ نے کہہ دی کہ ٹی ایل پی کا اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے، اور ٹی ایل پی یہ چاہتی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی ایل پی یہ نہیں چاہتی، پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ مغرب کو بہتر جانتے ہیں، وہ مزید گستاخیاں کریں گے۔ دیکھیں 2 باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان دونوں باتوں کو ملانا نہیں چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرانس نے جو گستاخی کی ہے وہ سرکاری سطح پر گستاخی کی ہے۔ دوسرے ممالک میں، امریکہ میں، یورپ کے دیگر ممالک میں جب گستاخی ہوتی ہے تو وہ کسی آدمی کا ذاتی فعل ہوتا ہے۔ ذاتی فعل کو تحریک لبیک نے اور یہاں پر موجود کروڑوں مسلمانوں نے بہت سے ممالک کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن انہوں نے اس ملک کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ امریکہ میں گستاخی ہوئی ہے تو نہیں کہا گیا کہ امریکہ کے سفیر کو نکال دیں۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ کی حکومت اس گستاخ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے دوسرے دنیا کے بہت سے ممالک میں گستاخیاں ہوئی ہیں، لیکن ان ممالک کی حکومتیں اس طرح سے ان گستاخوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی جس طرح فرانس میں ہوئی۔ اچھا، یہ فرانس میں ہوا کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو شاید علم نہ ہو تو میں ان کی یادداشت کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ فرانس کے اندر ایک سکول کے استاذ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے۔ ان خاکوں سے چیچنیا کا ایک نوجوان جس کا نام عبداللہ تھا، ظاہر ہے کہ کون مسلمان ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو گوارا کر سکے، اس عبداللہ نے، چیچنیا کے اس نوجوان نے اس گستاخ سکول کے استاد کو قتل کر دیا۔
یہاں تک بات رک جاتی تو اور تھی۔ ہوا یہ کہ اس استاد نے، اسکول کے اس ٹیچر نے جو حضور علیہ السلام کے گستاخانہ خاکے بنائے تھے، فرانس کے وزیر اعظم نے کہا کہ اچھا اس کو اس لیے قتل کیا گیا کہ آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگائے گا یہ چیچنیا کا عبداللہ۔ اس نے کہا ہم فوراً دو کام کریں گے۔ پہلا کام تو یہ کریں گے کہ ہم اس مر جانے والے کو مر جانے کے بعد فرانس کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیں گے کہ اس نے آزادی اظہار رائے کے عنوان پر بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور دوسرا کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو اس بدبخت ملعون نے حضور علیہ السلام کے گستاخی پر مبنی خاکے بنائے ہیں، ہم ان خاکوں کو فرانس کی عمارتوں کے اوپر سرکاری طور پر آویزاں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ایک کلاس روم سے نکلنے کے بعد وہ گستاخی اس ریاست کے صدر اور وزیر اعظم نے جب اس کا ارتکاب کیا اور فرانس کی عمارتوں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے لہرا دیے گئے، اس کے بعد پھر پاکستان کے لوگ چین سے نہ سو سکیں اور فرانس کا سفیر اسلام آباد میں چین سے سوئے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرانس اگر اس کے اندر اپنی حکومتی مشینری کو استعمال نہ کرتا تو ایک ذاتی فعل تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ آزادی اظہار رائے کا نام دے کر اس بندے کو، گستاخ کو، سول ایوارڈ دیا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گستاخ کو سول ایوارڈ بھی دیا، اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا، اعزاز سے اس کو نوازا گستاخ کو، اور ان خاکوں کو فرانس کے اندر سرکاری سطح پر بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر آویزاں کیا گیا۔ چیچنیا کے اس مجاہد عبداللہ نے جس گستاخ کا کام تمام کیا ہے، پاکستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ اس عبداللہ کے نام کرے جس نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا۔ اور اسی طریقے سے پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ اس ملک کے اندر جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، ان گستاخوں کو جنہوں نے کیفر کردار تک پہنچایا، وہ غازی فیصل جیسے نوجوان سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے لیے نہیں ہیں، ان کو صدارتی حکم نامے کے ذریعے فی الفور رہا کیا جائے، کیونکہ اس نے زمین اور جائیداد کے لیے نہیں، محمد کریم کے گستاخ کو گستاخ سمجھ کے قتل کیا۔ اور اگر اس کی عدالت آپ جائیں، اس کے کیس کو سٹڈی کریں، پشاور میں جو واقعہ ہوا، اگر عدالت میں موجود جج صاحب بھی یہ کہیں کہ یہ گستاخ تھا، اس کی ویڈیوز بھی یہ کہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، آپ پھر چند لوگوں کے پیچھے لگیں گے؟ یہ چند لوگ ہیں کون؟ یہ چند لوگ وہی 8 مارچ والے لوگ ہیں؟ یہ چند لوگ ہیں کون؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 2 سال میں بڑی مشکل سے معیشت مضبوط ہوئی ہے، بڑی مشکل سے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، بڑی مشکل سے ہمارے حالات بند ہو رہے ہیں، ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے، فرانس کو فرق نہیں پڑے گا۔ وزیر اعظم صاحب آپ کہتے ہیں فرانس کو فرق نہیں پڑے گا لیکن ہمیں فرق پڑے گا۔ وزیر اعظم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں، فرانس کو فرق نہیں پڑے گا لیکن ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ عمران خان میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، محمد کی عزت پہ پہرا دے کے بھی کبھی کسی کو خسارے ہوئے؟ حضور کی عزت پہ پہرا دے کے کبھی کسی کو خسارے ہوئے؟ میرے نبی مدینہ منورہ میں گئے تو انصار مدینہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جب ہم نے حضور کی میزبانی کی اس سال اللہ تعالیٰ نے پچھلے سالوں سے زیادہ ہمیں رزق عطا کر دیا۔ تمہاری معیشت کا انحصار کس پر ہے؟ زیادہ ہمارا انحصار زراعت پر ہے۔ فرانس بارشیں نہیں برسا سکتا، فرانس موسم خوشگوار نہیں رکھ سکتا، فرانس زمین کے اندر جانے والے دانے کو پھوڑ نہیں سکتا، اور پھوڑنے کے بعد اس کو بہترین ایک پودا بنا کے اس سے ہمیں خوراک نہیں دے سکتا۔ لیکن جس نبی کی عزت پہ پہرے کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اس رب کا بھیجا ہوا رسول ہے جس کے ہاتھ میں دانے کو پھوڑنا بھی ہے، جس کے ہاتھ میں بارشوں کو برسانا بھی ہے، جس کے ہاتھ میں بادلوں کو لانا بھی ہے۔ میرا یقین ہے ہمیں فرانس کی طرف نہیں،
جب گنبد خضرا کی بات آئے تو ہمیں عرشوں والے رب کی طرف دیکھنا چاہیے۔ میرے رب کے لاڈلے پیغمبر پہ پہرا دے کے اگر کوئی قوم بھوک سے مر جائے تو اللہ نے اس کائنات کو ٹرمپ اور دوسرے اپنے دشمنوں کے لیے نہیں سجایا، اللہ نے اس کائنات کو محمد کے غلاموں کے لیے سجایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس لیے یہ بات کہنا ہی ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ جی فرانس کو تو فرق نہیں پڑے گا، ہمیں فرق پڑے گا، وہ محمد کے غلاموں کو فرق پڑے گا؟ روٹی فرانس دیتا ہے؟ جو ملک محمد کریم کے نالین پاک کے صدقے سے ملا ہے، اگر تو اس ملک کو حاصل کرتے وقت قربانیاں فرانس نے دی تھی، اگر تو اس ملک کو حاصل کرتے وقت گردنیں فرانسیسیوں کی کٹی تھی، اگر اس ملک کو حاصل کرتے وقت آپ کے ساتھ یورپ اور فرانسیسی وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے جوان بچے قربان کر دیے تھے، پھر آپ اس کی طرف دیکھیں۔ لیکن اگر قربانیاں دینے والے محمد کریم کے نام پہ گردنیں کٹوا کے اس خطے کو حاصل کرنے والے لوگ تھے، تو پھر آج 70 سال کے بعد ہمیں ان ماؤں کے لالوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن 6 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دے کر پاکستان کے خاکے میں اپنے لہو سے رنگ بھرا تھا۔ آج فرانس کی طرف دیکھنے کی نہیں، گنبد خضرا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے لیے قدم اٹھائے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ وزیر اعظم صاحب آپ کے پیش نظر یہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ملک کے آپ سربراہ ہیں، کہ میری قوم بھوکی نہ مر جائے، میرے قوم کے گھروں میں فاقے نہ آ جائیں۔ فیصل آباد کے اندر آپ کے 50% سے زیادہ آرڈرز اسی یورپی یونین اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ آپ کی نظر بھوک پر ہونی چاہیے، آپ کی نظر قوم کی روٹی پہ ہونی چاہیے، آپ کی نظر ملک کی معیشت پر ہونی چاہیے۔ لیکن ریاست مدینہ کا نعرہ جب آپ نے لگایا تو آپ کی نظر اس سے پہلے قرآن کی آیت پہ ہونی چاہیے، اور قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن کی آیت کہتی ہے، میں اگر آج کے حالات میں اس کا ترجمہ کروں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد کی عزت پہ پہرا تم دو، معیشت تمہاری میں مضبوط کر دوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا آج کی تاریخ میں جو ترجمہ میرے ذہن میں ہے وہ یہی ہے، حضور کی عزت کے پہرے دار تم بن جاؤ۔ اس لیے یہ موقع ہے، اس موقع پہ ہمیں ظاہری حالات کو اور اسباب کو ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن مسبب الاسباب کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے۔ گندم کا دانہ جب ذمہ دار زمین میں ڈالتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے پکی ہوئی مجھے دکھاؤ پھر زمین میں ڈالوں گا، اللہ کی عادت یہ نہیں ہے، اللہ کہتا نہیں پہلے ڈال دو، جب ڈل گئی تو پھر ہم اب اس کو زیادہ کر کے نکال دیں گے۔ یہ تو ہمارا توکل کی کمی ہے کہ ہم کہتے نہیں پہلے مجھے کیش دکھاؤ، نفع بتاؤ، پھر میں انویسٹمنٹ کروں گا۔ جب دنیا کے سارے کاموں میں اللہ کی عادت کو مانا تو اللہ کے محبوب کے معاملے میں پھر اللہ کی عادت پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ قدم اٹھانا ہمارا کام ہے، رب کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اگلی بات، اگر وقتی طور پر کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے، معیشت آپ خود مان رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے خراب ہے، اب آپ کہتے ہیں ہم ٹیک آف کرنے لگے، کرونا نے بڑی بڑی معیشتوں کا بیڑا غرق کر دیا، ابھی تیسری لہر ہے، خدا نخواستہ آگے چوتھی پانچویں لہر آ گئی تو دنیا کے بڑے بڑے جہاز نیچے آ جائیں گے، ہمارا کیا ٹیک آف کرے گا۔ لیکن ایک بات جو ہمیں سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آج جب فیصل آباد میں، کراچی میں، راولپنڈی میں، لاہور میں جب کوئی بچہ بھوکا سوتا ہے، جب کوئی باپ اپنے بچے کے لیے کما کے نہیں لا پاتا اور وہ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا آج تیرے باپ کی دہاڑی نہیں لگی، تو ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، وہ بچہ اور باپ سونے سے پہلے وقت کے وزیر اعظم کو گالیاں نکالتے، وہ سب سے پہلے ملک کے بادشاہ کو گالیاں نکالتے کہ تیری وجہ سے بیڑے غرق ہوئے ہیں، تیری وجہ سے بیڑے غرق ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضور کی عزت پہ پہرا دو، اگر تھوڑی دیر کے لیے آزمائش آ بھی گئی اور وہ نان جو 15 کا ہے وہ 100 کا ملا،
تو شام کو بچے کو باپ بھوکا سلاتے ہوئے یہ تو کہے گا بیٹا آج بھوکا عمران خان کے لیے نہیں آمنہ کے لال کے لیے سونا ہے. وہ بچہ بھوکا سوئے گا تو مدینے کی طرف منہ کر کے تو سوئے گا. وہ اپنے بچے کو یہ تو کہے گا کہ آج اگر ہمارے گھر میں 3 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم کی روٹی پکی ہے تو یہ حضور کی آبرو پہ پہرا دینے کے لیے ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے، میں نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ شروع میں پڑھی، والذین معہ، حضور کے ساتھیوں سے سیکھو جنہوں نے پکے ہوئے کھیت چھوڑ دیے. جب جنگ تبوک کی بات آئی حضور کے صحابہ نے پکے ہوئے کھیت چھوڑ دیے. کسی کاروباری کو آپ رمضان کے آخری عشرے میں جا کے کہیں نا کہ ذرا آپ کی گارمنٹس کی دکان ہے، آپ کی جوتوں کی دکان ہے، چھوڑ دے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی، دکان سے نہیں میں اٹھ سکتا، میرے پورے سال کی روٹیاں اسی کے اندر ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا محمد کریم کے غلاموں نکلنا ہے. یا رسول اللہ کدھر؟ فرمایا جنگ تبوک کے لیے، روم کے مقابلے میں جانا ہے. اس وقت کی سب سے بڑی سپر طاقت. صحابہ کے کھیت بالکل تیار تھے، سیزن کا دن تھے، سارے سال کی روٹیوں کا انحصار اسی پر تھا. کسی نے مڑ کے کھجوروں کے باغات کو نہیں دیکھا، ہر کسی نے محمد کی بات کو دیکھا. کسی نے کھجوروں کے باغات کو نہیں دیکھا، ہر کسی نے کمبلی والے محمد کی بات کو دیکھا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں آج ابو بکر صدیق کے عمل سے سیکھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد اندرونی بیرونی سازشوں میں گھرے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے تلوار ابو بکر کی چل کے رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر زندہ ہوا، ينقص الدین وانا حی. اس لیے مسلمان کی غیرت ایمانی کا تقاضا وہی ہے جو اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر برسر پیکار ہمارے بزرگ، ہمارے تمام مسالک کے نوجوان، علماء، شیوخ کر رہے ہیں. ہم اس سیمینار کے ذریعے اپنے ان تمام شہداء کے ساتھ اظہار محبت اور ایصال ثواب اور ان کے ورثاء کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اٹھنے والی اس تحریک کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پر پابندی کا جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا اس کو فی الفور واپس لیا جائے، اور اس مقدس تحریک میں چلتے ہوئے جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا، جن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا اور ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کے تحت پرچے داخل کیے، کچھ تو سوچو. کیا وہ لوگ دہشت گرد تھے جن کو آپ نے رات کو گھر سے اٹھا لیا؟ کچھ تو بتاؤ. کیا وہ مدرسوں میں پڑھنے والے؟ کیا وہ مسجد میں اذان دینے والے؟ کیا وہ ریڑیاں لگانے والے؟ لاہور کی عدالت میں پرسوں جب پیش ہوئے 500 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے اور نوجوان تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 780 یہ کیا ہوتی. آپ نے دہشت گردی کی دفعات لگا کے ان پہ پرچے دے دیے. ان کے اوپر ہونے والی FIRs کو فی الفور ختم ہونا چاہیے. وہ تمام لوگ جو حضور علیہ السلام کے محبت میں گھروں سے نکلے ان کو رہا ہونا چاہیے. تحریک لبیک پر پابندی کا جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اس جماعت کو فی الفور کل آدم کا نام حضور کے عشاق کے ساتھ لینا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی توہین ہے. اس ملک میں بہت سی جماعتوں نے بہت کچھ کیا ہے لیکن ہم اس موقع پہ وہ دہرانا نہیں چاہتے. لیکن حضور کی عشق اور محبت میں نکلنے والی اس جماعت سے فی الفور وہ نوٹیفیکیشن واپس ہونا چاہیے، اور اس جماعت کے جو قائدین کارکنان گرفتار ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے. اس جماعت کے زخمیوں کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر اہل سنت علماء کونسل کے تمام ہی علماء کرام کا، ذمہ داران کا، شیوخ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. انہوں نے اس موقع کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے، حساسیت کو سمجھتے ہوئے اس سیمینار کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ تمام کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں مولانا ابو سفیان صاحب سے درخواست کروں گا وہ دعا کے ساتھ اس محفل کو شان امی آشا